پاکستان کی ساحلی پٹی تقریباً 1000 کلومیٹر لمبی ہے، اور اس کے ساتھ سمندر کا وہ حصہ جو اس کے کنٹرول میں ہے، یعنی خصوصی اقتصادی زون یا EEZ، وہ تو کوئی تقریباً 3 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا علاقہ ہے۔ جی بالکل، اور یہ معاشی اور دفاعی دونوں لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو آج ہم اسی خزانے کی آپ کہہ لیں گہرائی میں اتریں گے۔ بالکل، اور ہماری اس گفتگو کی بنیاد ایک بہت معلوماتی کتابچہ ہے جو خاص طور پر پاکستان کے ساحلی اور سمندری وسائل پر تیار کیا گیا ہے۔ اسے MFF، IUCN اور کچھ دیگر اداروں نے مل کر بنایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا اہم باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ اس کتابچے سے وہ خاص معلومات اور دلچسپ پہلو نکالیں جو سب کو میرا خیال ہے معلوم ہونے چاہیے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ساحلی پٹی جغرافیائی طور پر کیسی ہے، یہاں کیا خاص چیزیں ہیں، کون کون سی سمندری حیات ہے، کیا وسائل ہیں ہمارے پاس، اور ہاں کن مسائل کا سامنا ہے، جیسے آلودگی ہے، زمین کا کٹاؤ ہے، اور موسمیاتی تبدیلی تو ہے ہی، اور ان سے نمٹنے کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں پاکستان کے ساحل کے جغرافیے سے۔ جی، تو جیسا میں نے کہا، 990 کلومیٹر لمبی پٹی ہے۔ اس کا زیادہ حصہ میرا خیال ہے کوئی 720 کلومیٹر بلوچستان میں مکران کے ساحل پر ہے۔ جی ہاں، اور باقی تقریباً 270 کلومیٹر سندھ میں ہے۔ اور وہ جو EEZ کی بات آپ نے کی، وہ بھی اب توسیع کے بعد تقریباً 2,90,000 مربع کلومیٹر ہو گیا ہے۔ اچھا، اس پوری پٹی کو ہم سمجھنے کے لیے موٹے طور پر 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، گوادر سے شروع ہو کر رن آف کچھ تک۔ ان میں سب سے خاص علاقہ کون سا ہے؟ دیکھیں، دریائے سندھ کا ڈیلٹا جو ہے وہ ایک بہت ہی منفرد اور اہم علاقہ ہے۔ دنیا کے بڑے ڈیلٹاز میں شمار ہوتا ہے، لاکھوں ہیکٹر پر پھیلا ہوا۔ وہاں آپ کو کریکیں ملیں گی، مٹی کے وسیع میدان ہیں، مینگروو کے جنگلات ہیں، مطلب ایک پورا ماحولیاتی نظام ہے۔ لیکن سنا ہے اب وہاں وہ پہلے سی بات نہیں رہی۔ بدقسمتی سے جی ہاں، دریائے سندھ سے میٹھے پانی کی آمد بہت کم ہو گئی ہے، اور دوسری طرف سے وہ جو سیم نالے ہیں ان کا کھارا پانی اس علاقے میں آنے لگا ہے۔ LBOD کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ جی جی، لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین۔ ہاں، تو اس نے پورے ماحولیاتی نظام کو کافی متاثر کیا ہے۔ اور رن آف کچھ، وہ بھی تو ایک خاص علاقہ لگتا ہے۔ جی ہاں بالکل، سندھ کے جنوب مشرق میں یہ ایک بہت وسیع نمکین دلدلی علاقہ ہے۔ یہ تھر صحرا کا ہی حصہ ہے، اسے وائلڈ لائف سینکچری بھی قرار دیا گیا ہے۔ وہاں کیا خاص ملتا ہے؟ وہاں جنگلی گدھے پائے جاتے ہیں جو نایاب ہیں، اور تلور بھی ملتا ہے۔ اچھا، اور اگر بلوچستان کی طرف جائیں تو گوادر کے قریب گوادر بے ہے۔ وہ پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ علاقہ ہے، اور سمندری حیات خاص طور پر کچھوؤں اور پرندوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ جزیرے بھی ہیں، وہ بھی کافی اہم سنے ہیں، جیسے کراچی کے قریب بنڈل اور بڈو۔ جی، بنڈل اور بڈو جزائر یہ کورنگی اور دوسری کریکوں کے دہانے پر ہیں۔ ریت کے ٹیلے ہیں، مینگرووز ہیں، اور ماہی گیروں کے لیے اہم ہیں۔ اور ایک چرنا جزیرہ بھی ہے جہاں لوگ ڈائیونگ کے لیے جاتے ہیں۔ بالکل، چرنا جزیرہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ، جسے چرنا کایو کمپلیکس کہتے ہیں، حیاتیاتی لحاظ سے بہت ہی اہم ہے۔ یہاں آپ کو کورل یعنی مونگے کی چٹانیں ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہی صحیح، مڈ فلیٹس ہیں، سیپیوں کے ذخائر ہیں۔ اور یہ بڑی مچھلیوں کے لیے بھی اہم ہے۔ جی، یہ ویل شارک اور دوسری بڑی ویلز اور مچھلیوں کے لیے ایک طرح سے خوراک کا میدان ہے۔ لیکن قریب میں پاور پلانٹس ہیں، شپ بریکنگ یارڈ ہے گڈانی میں، ان سے خطرات بھی ہیں۔ اسے محفوظ علاقہ بنانے کی بات بھی ہو رہی تھی شاید۔ جی، میرین پروٹیکٹڈ ایریا یا MPA بنانے کی تجویز کافی عرصے سے ہے۔ چرنا خود ایک چھوٹا پتھریلا جزیرہ ہے جو شوقیہ غوطہ خوری اور سنورکلنگ کے لیے کافی مقبول ہو گیا ہے۔ اور ایک اور جزیرہ استولا، اسے ہفت تلار بھی کہتے ہیں، یہ کہاں ہے اور کیوں خاص ہے؟ جی، استولا جزیرہ پسنی سے سمندر میں کچھ فاصلے پر ہے۔ یہ غیر آباد ہے اور واقعی ایک خاص جگہ ہے۔ پاکستان میں مونگے کی چٹانوں کے سب سے اچھے نمونے، اگرچہ وہ مکمل ریف نہیں، وہ یہیں ملتے ہیں۔ اچھا، اور یہ سبز کچھوے اور ہاکس بل کچھوے جو نایاب ہیں، ان کے انڈے دینے کی ایک بہت اہم جگہ ہے۔ واہ، یہاں ایک خاص قسم کا سانپ بھی پایا جاتا ہے، استولا سا ایسکیلڈ وائپر، جو صرف یہیں ملتا ہے۔ اچھا، مقامی نسل ہے؟ جی بالکل،
پرندوں کی ہجرت کے دوران یہ ان کا اہم پڑاؤ بنتا ہے۔ یہاں سمندری حیات بھی بہت ہے۔ ویل، ڈالفن نظر آ سکتی ہیں، مچھلیوں کی کئی اقسام ہیں۔ ماحولیاتی سیاحت کے لیے بہت صلاحیت ہے اس جگہ میں۔ لیکن خطرات بھی ہوں گے؟ یقیناً، تیل کی آلودگی کا خطرہ ہے، کچھوؤں کے انڈوں کا غیر قانونی شکار ہوتا ہے، غیر قانونی جال استعمال ہوتے ہیں، کٹاؤ کا مسئلہ بھی ہے، اور ماضی میں کورل نکالے بھی گئے ہیں۔ ان جزائر کے علاوہ اپنے رامسر سائٹس کا ذکر کیا، یہ کیا ہوتی ہیں؟ رامسر سائٹس دراصل بین الاقوامی معاہدے کے تحت تسلیم شدہ ایسی آبی جگہیں ہوتی ہیں جو ماحولیاتی طور پر بہت اہم ہوں، ویٹ لینڈز جنہیں کہتے ہیں۔ پاکستان کے ساحل پر کتنی ہیں ایسی جگہیں؟ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں 7 رامسر سائٹس ہیں۔ ان میں رن آف کچھ، انڈس ڈیلٹا، میانی ہور، استولا جزیرہ، اورماڑا ٹرٹل بیچ، جوانی کوسٹل ویٹلینڈ شامل ہیں۔ اور ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کی سب سے بڑی اہمیت ہجرت کر کے آنے والے آبی پرندوں کے لیے ہے۔ پاکستان انڈس فلائی وے پر واقع ہے، جو پرندوں کی ہجرت کا ایک بڑا راستہ ہے۔ تو یہ جگہیں ان کے لیے راستے میں ٹھہرنے اور خوراک حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ نیشنل پارکس بھی ہیں ساحل پر؟ جی، ہینگول نیشنل پارک، جو پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے، اس کا کافی حصہ ساحل کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ بہت سے خطرے سے دوچار جانوروں کا مسکن ہے۔ اس کے علاوہ کئی وائلڈ لائف سینکچوریز بھی ہیں سندھ اور بلوچستان میں۔ اچھا، یہ تو ہوئی قدرتی خوبصورتی اور اہمیت۔ اب ذرا ان مینگروو جنگلات پر بات کرتے ہیں جن کا ذکر آپ نے ڈیلٹا کے حوالے سے کیا تھا۔ یہ ہیں کیا بلا؟ مینگرووز، دیکھیں، یہ بڑے دلچسپ درخت اور جھاڑیاں ہیں۔ یہ ان چند پودوں میں سے ہیں جو کھارے پانی میں، یعنی سمندر کے کنارے دلدلی زمین پر رک سکتے ہیں۔ یہ ایک اپنا الگ ہی ماحولیاتی نظام بناتے ہیں۔ اور یہ زندہ کیسے رہتے ہیں اتنے مشکل ماحول میں؟ نمکین پانی، آکسیجن کی کمی والی مٹی؟ ان میں کمال کی ایڈیپٹیشنز ہوتی ہیں، مطلب قدرت نے انہیں خاص صلاحیتیں دی ہیں۔ ان کی جڑیں اکثر پانی سے باہر نکلی ہوتی ہیں، انہیں نیومیٹوفورس کہتے ہیں، تاکہ ہوا سے براہ راست آکسیجن لے سکیں۔ اچھا، کچھ کی جڑیں کمان کی طرح مڑی ہوتی ہیں، پراپ روٹس، جو انہیں دلدلی مٹی میں سہارا دیتی ہیں۔ ان کے پتوں میں خاص غدود ہوتے ہیں جو اضافی نمک کو باہر نکال دیتے ہیں۔ واہ! اور ایک اور خاص بات، ان کے بیج اکثر درخت پر لگے لگے ہی اگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے ویوی پیری کہتے ہیں۔ جب وہ نیچے گرتے ہیں تو فوراً جڑ پکڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ اور ان کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے؟ اہمیت تو بہت ہی زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ساحل کو سمندری کٹاؤ سے بچاتے ہیں، لہروں اور طوفانوں کی شدت کو کم کرتے ہیں، ایک قدرتی دیوار کی طرح ہیں۔ جی۔ پھر یہ مچھلیوں اور خاص طور پر جھینگوں کے لیے نرسری کا کام کرتے ہیں۔ ان کے بچے یہیں چھپتے اور پلتے بڑھتے ہیں، بہت سے دوسرے پرندوں، کیکڑوں اور جانوروں کا گھر ہیں۔ اور لکڑی وغیرہ؟ جی، مقامی لوگ انہیں ایندھن اور تعمیرات کے لیے استعمال کرتے ہیں، جانوروں کے چارے کے طور پر بھی کام آتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، یہ ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے میں عام جنگلات سے بھی زیادہ مؤثر سمجھے جاتے ہیں، پانی کو بھی فلٹر کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں اور ان کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں تقریباً 97% مینگرووز تو دریائے سندھ کے ڈیلٹا میں ہی ہیں۔ باقی 3% بلوچستان کے ساحل پر ہیں، جیسے میانی ہور، کلمت ہور اور جیوانی کے علاقوں میں۔ کیا ان کی اقسام بھی مختلف ہوتی ہیں؟ پہلے یہاں 8 قسمیں ریکارڈ کی گئی تھیں، لیکن اب میٹھے پانی کی کمی اور نمکیات بڑھنے کی وجہ سے صرف 4 قسمیں ہی عام ملتی ہیں۔ ان میں بھی ایک قسم ایویسینیا میرنا، وہ تقریباً 90% رقبے پر چھائی ہوئی ہے۔ ان کا رقبہ کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ ماضی میں تو کافی تیزی سے کم ہوا تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں کے جائزوں میں، خاص طور پر 2009 کے بعد، کچھ معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہے۔ لیکن پھر بھی ان کو خطرات تو درپیش ہوں گے؟ بالکل، بہت سے خطرات ہیں۔ سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ تو وہی ہے، دریائے سندھ سے میٹھے پانی کی شدید کمی۔ اس کی وجہ سے ڈیلٹا میں سمندری پانی اندر تک آ گیا ہے، اور زمین اور پانی میں نمکیات بہت بڑھ گئی ہیں، جو مینگرووز کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور کیا مسائل ہیں؟ دوسرا بڑا مسئلہ اونٹوں کی چرائی ہے۔ اونٹ ان کے پتے اور نرم ٹہنیاں کھا جاتے ہیں، جس سے ان کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ لکڑی کے لیے کٹائی بھی ہوتی ہے۔ آلودگی کا اثر بھی ہوتا ہوگا؟ جی ہاں،
کراچی جیسے بڑے شہروں سے آنے والا صنعتی اور گھریلو گندا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے کریکوں میں جاتا ہے اور مینگرووز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آبادی کا دباؤ بھی ہے۔ سمندری پانی کے اندر آنے کی بات آپ نے کی، سی واٹر انٹروژن جسے کہتے ہیں، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ یہ بہت سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ سمندری پانی کئی کلومیٹر اندر تک زمین میں داخل ہو چکا ہے۔ اس سے نہ صرف مینگرووز مر رہے ہیں بلکہ زرعی زمینیں بھی خراب ہو رہی ہیں اور پینے کے پانی کے وسائل بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو کیا ان کو بچانے کے لیے کچھ ہو بھی رہا ہے؟ جی ہاں، اب خوش قسمتی سے ان کی اہمیت کا احساس بڑھ رہا ہے۔ حکومتی سطح پر خاص طور پر سندھ اور بلوچستان کے محکمہ جنگلات بڑے پیمانے پر مینگرووز لگانے کی مہم چلا رہے ہیں۔ وہ گینیز ورلڈ ریکارڈ والی بات بھی سنی تھی۔ جی، سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے 2013 میں ایک دن میں سب سے زیادہ مینگرووز لگانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ یہ عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے بھی اچھا قدم تھا۔ اور بین الاقوامی ادارے؟ جی، IUCN، WWF جیسی تنظیمیں مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مل کر مینگرووز کے تحفظ اور بحالی پر کام کر رہی ہیں۔ کئی مقامی NGOs اور CBOs بھی بہت فعال ہیں۔ بحالی کے لیے کیا طریقے استعمال ہوتے ہیں؟ مختلف تکنیکیں ہیں۔ سب سے عام تو یہ ہے کہ براہ راست مینگروو کے بیج یا پروپیگولز کو دلدلی مٹی میں بو دیا جاتا ہے۔ کبھی نرسریوں میں پودے تیار کر کے لگائے جاتے ہیں اور کبھی قدرتی طور پر اگے ہوئے چھوٹے پودوں وائلڈنگز کو اکٹھا کر کے مناسب جگہوں پر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ تو اچھی خبر ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب ذرا پاکستان کے سمندر میں پائی جانے والی حیات کی طرف آتے ہیں۔ سنا ہے بحرہ عرب کافی زرخیز ہے۔ جی، بحرہ عرب خاص طور پر پاکستان اور عمان کے ساحلوں کے قریب دنیا کے سب سے زیادہ پیداواری سمندری علاقوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اپ ویلنگ کا موسمی عمل ہے۔ اپ ویلنگ یہ کیا ہوتا ہے؟ مانسون کے دوران ہواؤں کی وجہ سے سمندر کی سطح کا پانی ہٹتا ہے اور اس کی جگہ نیچے سے ٹھنڈا پانی اوپر آتا ہے۔ یہ پانی غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سمندر میں پلانکٹن یعنی خردبینی پودوں اور جانوروں کی پیداوار بہت بڑھ جاتی ہے، جو سمندری فوڈ چین کی بنیاد ہیں۔ اسی لیے یہاں مچھلیوں اور دیگر سمندری جانوروں کی بہتات ہوتی ہے۔ ان جانوروں میں ویل اور ڈولفن بھی شامل ہیں؟ جی بالکل۔ پاکستان کے پانیوں میں سیٹیشنز یعنی ویل، ڈولفن اور پوپوائز کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ویل کی کون کون سی اقسام یہاں ملتی ہیں؟ اب تک کی تحقیق کے مطابق پاکستان کے سمندری علاقے میں ویل کی کم از کم 11 اقسام ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ان میں دنیا کی سب سے بڑی مخلوق بلو ویل بھی شامل ہے، حالانکہ وہ کم ہی نظر آتی ہے۔ کوئی خاص قسم جو یہاں زیادہ اہم ہو؟ ایک بہت خاص قسم عربی ہم بیک ویل ہے۔ یہ دنیا کی واحد ہم بیک ویل آبادی ہے جو ہجرت نہیں کرتی بلکہ سارا سال بحیرہ عرب میں ہی رہتی ہے، اور یہ شدید خطرے سے دوچار ہے۔ اچھا، اور دانتوں والی ویلز؟ دانتوں والی ویلز جیسے سپرم ویل وغیرہ وہ بھی رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن وہ نسبتاً کم نظر آتی ہیں۔ کبھی کبھار یہ ساحل پر مردہ حالت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور ڈولفنز کا کیا حال ہے؟ وہ تو شاید زیادہ عام ہو۔ ڈولفن کی 6 اقسام یہاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ان میں باٹل نوز ڈولفن، اسپنر ڈولفن، انڈین ہم بیک ڈولفن شامل ہیں۔ کبھی کبھار ان کے بڑے بڑے غول بھی نظر آ جاتے ہیں۔ کوئی خاص قسم جو زیادہ خطرے میں ہو؟ ایک چھوٹی قسم ہے فن لیس پورپویز۔ یہ ساحل کے بہت قریب رہتی ہے اور اکثر ماہی گیری کے جالوں میں پھنس جاتی ہے۔ آلودگی سے بھی یہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے۔ ان تمام ویلز اور ڈولفنز کو کیا خطرات لاحق ہیں؟ سب سے بڑا خطرہ تو ماہی گیری کے جالوں میں حادثاتی طور پر پھنس جانا ہے، جسے بائی کیچ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بحری جہازوں سے ٹکرانا، سمندری آلودگی، شور کی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ان کی خوراک اور رہائش گاہوں میں تبدیلیاں، یہ سب ان کے لیے خطرات ہیں۔ ماضی میں ویلنگ بھی ہوتی تھی، اب تو نہیں ہے۔ کچھوؤں کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا استولا کے حوالے سے، ان کی کیا صورتحال ہے مجموعی طور پر؟ پاکستان میں سمندری کچھوؤں کی 5 اقسام رپورٹ ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے عام سبز کچھوا گرین ٹرٹل ہے۔ یہ سندھ اور بلوچستان کے کئی ساحلوں جیسے ہاکس بے، سینڈ سپیٹ اور ماڑا جیوانی وغیرہ پر انڈے دینے آتے ہیں۔ اور دوسری اقسام؟ اولیو رڈلی کچھوا بھی پہلے کافی تعداد میں افزائش نسل کرتا تھا، خاص طور پر سندھ کے ساحلوں پر، لیکن 2003 میں کراچی کے قریب ایک بڑا تیل کا رسا ہوا تھا۔ تسمان سپرٹ نامی جہاز سے؟ جی یاد ہے۔ اس کے بعد سے اولیو رڈلی کی افزائش نسل یہاں تقریباً ختم ہو گئی ہے، اگرچہ سمندر میں یہ اب بھی پائے جاتے ہیں۔
باقی 3 اقسام لیدر بیک، ہاکس بیل اور لاگر ہیڈ وہ بہت ہی کم نظر آتی ہیں۔ اور یہ سب خطرے میں ہیں؟ جی، افسوس کی بات ہے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں پائی جانے والی تمام سمندری کچھوؤں کی اقسام کو IUCN نے خطرے سے دوچار، انڈینجرڈ یا شدید خطرے سے دوچار، کرٹیکلی انڈینجرڈ قرار دیا ہے۔ ان کو سب سے بڑا خطرہ کس چیز سے ہے؟ جالوں سے؟ سالانہ تقریباً 30,000 کچھوے پاکستان کے پانیوں میں جالوں میں پھنس کر مر جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تشویشناک تعداد ہے۔ 20,000 یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اس کے علاوہ ان کے انڈے دینے والے ساحلوں پر تعمیرات، روشنیوں کی آلودگی، ساحل پر آنے والا ملبہ اور کچرا، یہ سب ان کی افزائش نسل کو متاثر کرتے ہیں۔ اور پھر انڈوں اور نئے نکلے بچوں کو شکاری جانور جیسے کتے اور پرندے کھا جاتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا کورل یا مونگے کی چٹانوں کی بات کریں۔ آپ نے کہا اسٹولا اور چرنا میں پیچز ہیں، ریف نہیں ہے۔ یہ کورل ہوتے کیا ہیں؟ کورل دراصل ننھے سمندری جاندار ہوتے ہیں جو پولپس کہلاتے ہیں۔ یہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے گرد کیلشیم کاربونیٹ کا ایک سخت خول بناتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں پولپس کالونی کی شکل میں رہتے ہیں اور ان کے خول مل کر وہ ساخت بناتے ہیں جسے ہم کورل ریف یا کورل پیچ کہتے ہیں۔ اور یہ اتنے اہم کیوں سمجھے جاتے ہیں؟ کورل ریفز کو سمندر کے برساتی جنگلات کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ حیاتیاتی تنوع والی جگہوں میں سے ہیں۔ اندازہ ہے کہ تمام سمندری حیات کا تقریباً 25% کسی نہ کسی طرح کورل ریفز پر انحصار کرتا ہے۔ یہ ساحلوں کو طوفانوں سے بچاتے ہیں، سیاحت اور ماہی گیری کے لیے اہم ہے۔ لیکن ان کو بھی تو خطرات لاحق ہوں گے، خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی سے۔ جی بالکل، کورل گرم پانی کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں۔ جب سمندر کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کورل اپنے اندر رہنے والے خردبینی الجی زوک سنتھیلی کو نکال دیتے ہیں، جن سے انہیں رنگ اور خوراک ملتی ہے۔ تو وہ سفید ہو جاتے ہیں؟ جی، اسی کو کورل بلیچنگ کہتے ہیں۔ اگر درجہ حرارت زیادہ دیر تک بلند رہے تو کورل مر بھی سکتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی اس وقت کورل ریفز کے لیے سب سے بڑا عالمی خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ آلودگی، نقصان دہ ماہی گیری، کانکنی، لنگر انداز ہونا، یہ سب بھی انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ پاکستان میں جو کورلز ہیں ان کو کیا خاص خطرات ہیں؟ پاکستان میں بھی یہی خطرات ہیں۔ گل نیٹ ان پر الجھ کر انہیں توڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں ایکویریم کی تجارت کے لیے غیر قانونی طور پر نکالتے ہیں۔ لاوارث جال یعنی گھوس نیٹس بھی ان پر لپٹ کر انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ کشتیوں کے لنگر گرنے سے بھی یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ آلودگی کا اثر بھی ہے۔ سمندری گھاس یا سیویڈز کا بھی ذکر تھا کتابچے میں، وہ کیا چیز ہے؟ سیویڈز دراصل سمندری الجی کی مختلف اقسام ہیں جو عام طور پر ساحل کے قریب پتھروں یا دوسری سخت سطحوں سے چپکی ہوئی اگتی ہیں۔ یہ پودوں کی طرح دکھتی ہیں لیکن ان میں جڑیں، تنے یا پتے نہیں ہوتے۔ ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کے بہت سے استعمال ہیں۔ کئی اقسام کھائی جاتی ہیں، خاص طور پر مشرقی ایشیا میں۔ ان سے ایگر اور کیریجنن جیسے مادے نکالے جاتے ہیں جو فوڈ انڈسٹری، کاسمیٹکس اور ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ کھاد کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں اور یہ خود بھی بہت سے چھوٹے سمندری جانوروں کے لیے خوراک اور پناہ گاہ کا کام کرتی ہیں۔ بلوچستان کے ساحل سے ان کی 200 سے زیادہ اقسام ریکارڈ کی گئی ہیں۔ تو ان سب قیمتی سمندری حیات، ویل، ڈولفن، کچھوے، کورلز، سی ویڈز، ان کے تحفظ کے لیے کیا ٹھوس اقدامات ہو رہے ہیں؟ سینکچوریز اور رامسر سائٹس کو ہیں، لیکن کیا وہ کافی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اگرچہ وائلڈ لائف سینکچوریز اور رامسر سائٹس تحفظ فراہم کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی تک کوئی بڑا مکمل طور پر سمندری محفوظ علاقہ یعنی میرین پروٹیکٹڈ ایریا MPA قائم نہیں کیا گیا ہے، سوائے ہینگول نیشنل پارک کے سمندری حصے کے۔ تو MPA کیوں ضروری ہے؟ MPA ایک ایسا مخصوص سمندری علاقہ ہوتا ہے جہاں انسانی سرگرمیوں کو محدود یا منظم کیا جاتا ہے تاکہ سمندری حیاتیاتی تنوع اور ماحولیاتی نظام کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ یہ مچھلیوں اور دیگر جانوروں کے لیے پناہ گاہ اور افزائش نسل کا کام کرتے ہیں۔ کیا پاکستان میں MPA بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ جی، IUCN اور MFF جیسی تنظیمیں حکومت کے ساتھ مل کر اس پر کام کر رہی ہیں۔ چرنا جزیرہ، میانی ہور، استولا جزیرہ اور گوادر بے جیسے علاقوں کو ممکنہ MPAs کے طور پر شناخت کیا گیا ہے، لیکن اس میں قانونی اور انتظامی چیلنجز ہیں۔ اور کچھووں کے تحفظ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ وہ ٹیڈز والی بات۔ جی، کچھوؤں کے تحفظ کے لیے سندھ اور بلوچستان کے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹس، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور WWF، IUCN جیسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔
ساحلوں کی نگرانی کی جاتی ہے، انڈوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیچریز بنائی گئی ہیں، اور سب سے اہم، ماہی گیروں میں ٹیڈز یعنی ٹرٹل ایکسکلوڈر ڈیوائسز کے استعمال کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ جال میں ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو کچھووں کو جال سے باہر نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے، جبکہ مچھلیاں جال میں ہی رہتی ہیں۔ جھینگے کے ٹرالرز کے لیے اب یہ قانونی طور پر لازمی ہے۔ لیکن عمل درآمد کتنا ہوتا ہے؟ عمل درآمد یقیناً ایک مسئلہ ہے۔ آگاہی پھیلانے اور قانونوں کو سختی سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر سمندری حیات کے تحفظ کے لیے ایک مربوط حکمت عملی، محفوظ علاقوں کا قیام، بائی کیچ کو کم کرنا، کمیونٹی کی شمولیت اور علاقائی تعاون بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سمندری ماہی گیری کی طرف۔ یہ تو ساحلی علاقوں کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بلا شبہ پاکستان کی ساحلی آبادی کا تقریباً 80% کسی نہ کسی طرح ماہی گیری کے شعبے سے وابستہ ہے۔ یہ ان کی روزی روٹی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پاکستان بننے کے وقت یہاں بہت چھوٹے پیمانے پر ماہی گیری ہوتی تھی، زیادہ تر بادبانی کشتیوں سے۔ پھر موٹر والی کشتیاں آئیں، نائلون کے جال آئے، اور اب تو بڑے بڑے ٹرالر اور گل نیٹر بھی ہیں۔ سالانہ پیداوار اب تقریباً 3.5 لاکھ ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ مچھلی کہاں پکڑی جاتی ہے اور کون سی ٹیکنیک زیادہ استعمال ہوتی ہے؟ ماہی گیری سندھ اور بلوچستان دونوں کے ساحلوں پر ہوتی ہے۔ اہم مراکز میں کراچی، ابراہیم حیدری، کورنگی، پسنی، گوادل وغیرہ شامل ہیں۔ سب سے عام طریقہ تو گل نیٹ یا عام زبان میں جال کا استعمال ہے۔ یہ پانی میں ایک دیوار کی طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے اور مچھلیاں اس میں پھنس جاتی ہیں۔ جھینگیں اور تہہ میں رہنے والی مچھلیوں کے لیے ٹرالنگ کی جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑا تھیلے نما جال ٹرال نیٹ سمندر کی تہہ کے ساتھ گھسیٹا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سی نیٹ، کٹارا اور کانٹے اور ڈور لانگ لائننگ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ جی، برآمدات کے لحاظ سے جھینگا سب سے قیمتی آئٹم ہے۔ پاکستان سے پکڑے جانے والے جھینگے کی کوالٹی اچھی مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیکڑے، لابسٹر اور دیگر شیل فش بھی ہیں۔ مچھلیوں میں سارڈین، انڈین میکرل، کوئین فش، پامفریٹ، ٹونا، شارک وغیرہ تجارتی طور پر اہم ہے۔ پاکستان کے پانیوں میں ویسے تو مچھلیوں کی سینکڑوں اقسام پائی جاتی ہیں۔ لیکن اب یہ سننے میں آتا ہے کہ مچھلی کم ہو رہی ہے، ماہی گیر پریشان ہے۔ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جی، یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلی چند دہائیوں میں مچھلی کے ذخائر پر بہت زیادہ دباؤ پڑا ہے اور کئی اہم اقسام کی تعداد میں کافی کمی آئی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے اوور فشنگ، یعنی ضرورت سے زیادہ ماہی گیری۔ ماہی گیری کی کوششوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ کشتیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ اندازہ ہے کہ شروع میں جہاں چند 100 کشتیاں تھیں، اب 13,000 سے زیادہ ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی جیسے فش فائنڈر اور GPS نے بھی مچھلی پکڑنا آسان بنا دیا ہے۔ تو زیادہ کشتیاں زیادہ مچھلی پکڑ رہی ہیں، جس سے ذخائر کم ہو رہے ہیں۔ بالکل، ذخائر کو دوبارہ پیدا ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ اور کچھ خاص قسم کے جالوں کا بھی ذکر آتا ہے جو بہت نقصان دہ ہیں، کاترا اور بھلا۔ جی ہاں، یہ انتہائی تباہ کن جال ہیں۔ کاترا ایک قسم کا ساحلی سی نیٹ ہے جس کے سوراخ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ مچھلیوں کے بچوں سمیت سب کچھ کھینچ لاتا ہے۔ بھلا یا ESBN انسرکلمنٹ سین بوٹ نیٹ بھی ایسا ہی جال ہے جو پوری مچھلیوں کی کھیپ کو گھیر لیتا ہے۔ ان پر قانونی طور پر پابندی ہے، لیکن غیر قانونی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور ٹرالنگ کا کیا اثر ہے؟ ٹرالنگ، خاص طور پر جھینگا ٹرالنگ، 2 طرح سے نقصان دہ ہے۔ ایک تو یہ سمندر کی تہہ کو کھرچ دیتی ہے، جس سے وہاں موجود مسکن تباہ ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس میں بائی کیچ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اندازہ ہے کہ 1 کلو جھینگے کے ساتھ کئی کلو دوسری مچھلی اور سمندری جانور، جن میں اکثر بچے ہوتے ہیں، وہ بھی پکڑے جاتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ گل نیٹ بھی تو مسئلہ ہے۔ گل نیٹ اگرچہ زیادہ منتخب ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے سوراخ بہت چھوٹے ہوں یا ان کی لمبائی بہت زیادہ ہو، جنہیں موت کی دیوار بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اور ان میں بھی بائی کیچ ہوتا ہے، خاص طور پر ڈولفن، کچھوے اور شارک وغیرہ پھنس جاتے ہیں۔ مینگرووز کی کمی اور آلودگی کا بھی تو اثر پڑتا ہوگا ماہی گیری پر۔ یقیناً، مینگرووز بہت سی تجارتی مچھلیوں اور خاص طور پر جھینگوں کی نرسریاں ہیں۔ ان کی تباہی کا مطلب ہے کہ مچھلیوں کے بچوں کی پناہ گاہیں ختم ہو رہی ہیں، جس کا براہ راست اثر بالغ مچھلیوں کی تعداد پر پڑتا ہے۔ دریائے سندھ سے میٹھے پانی کی کمی نے بھی پلا مچھلی جیسی انواع کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح ساحلی آلودگی، خاص طور پر کراچی سے آنے والا صنعتی اور سیوریج کا پانی، یہ مچھلی کے ذخائر کو براہ راست نقصان پہنچاتا ہے۔
کئی کریکیں تو آلودگی کی وجہ سے حیاتیاتی طور پر تقریباً مردہ ہو چکی ہیں۔ ٹھوس فضلہ، خاص طور پر پلاسٹک کے تھیلے اور جال کے ٹکڑے بھی سمندری حیات کے لیے جان لیوا ہے۔ تو کیا ان مسائل سے نمٹنے اور ماہی گیری کو پائیدار بنانے کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ جی، کوششیں تو جاری ہیں۔ حکومت نے نقصان دہ جالوں جیسے کاترا اور بھلا پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں ان جالوں کو ضبط کرنے کے لیے کارروائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن عمل درآمد ہمیشہ ایک چیلنج رہتا ہے۔ جھینگے کی برآمد کے لیے ٹرالرز میں ٹیڈ کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے اور MFT مرین فشریز ڈپارٹمنٹ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ گہرے سمندر میں غیر ملکی اور بڑے صنعتی ٹرالرز کی ماہی گیری پر بھی پابندی ہے۔ MPS کا قیام بھی مددگار ہوگا؟ جی، اگر مخصوص علاقوں کو MPAs قرار دے کر وہاں ماہی گیری کو محدود یا مکمل طور پر بند کیا جائے تو یہ مچھلیوں کے ذخائر کی بحالی میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ ادارے MSC مرین اسٹوارڈشپ کونسل سرٹیفیکیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پائیدار ماہی گیری کی ایک بین الاقوامی سند ہے۔ اس سے عالمی مارکیٹ میں بہتر قیمت ملتی ہے، لیکن مجموعی طور پر ماہی گیری کے انتظام کو بہتر بنانے، قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرانے اور ماہی گیروں میں شعور اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ تمام مسائل جو ہم نے زیر بحث لائے، ماہی گیری پر دباؤ، حیاتیاتی تنوع کا نقصان، مینگرووز کی تباہی، یہ کہیں نہ کہیں موسمیاتی تبدیلی، ساحلی کٹاؤ اور آلودگی کے بڑے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا ان پر بھی بات کر لیں۔ موسمیاتی تبدیلی تو آج کل ہر جگہ، ہر گفتگو کا حصہ ہے۔ اور بجا طور پر ہے، کیونکہ یہ ایک عالمی حقیقت ہے جس کے اثرات ہر جگہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی یا گلوبل وارمنگ کا بنیادی مطلب ہے زمین کے اوسط درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ۔ اور اس کی وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں، خاص طور پر پچھلی 1-1.5 صدی سے کوئلہ، تیل اور گیس جیسے فاسل فیولز کا بے تحاشا استعمال۔ اس سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ یہ گرین ہاؤس گیسیں کیا کرتی ہیں؟ یہ گیسیں زمین سے خارج ہونے والی حرارت کو فضا میں قید کر لیتی ہیں، بالکل جیسے ایک گرین ہاؤس پودوں کے لیے گرم ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس سے زمین کا مجموعی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے ساحلوں پر اس کی کیا اثرات نظر آ رہے ہیں یا متوقع ہیں؟ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ ساحلی علاقوں کے لیے خاص طور پر کئی خطرات ہیں۔ ایک تو درجہ حرارت میں اضافہ اور بارشوں کے پیٹرن میں تبدیلی ہے۔ دوسرا، شمال میں گلیشیئر پگھلنے کی رفتار تیز ہو سکتی ہے، جس سے شروع میں تو شاید دریاؤں میں پانی بڑھے، لیکن طویل مدت میں پانی کی شدید کمی ہو سکتی ہے۔ اس کا اثر نیچے ڈیلٹا تک آئے گا۔ اور سمندری طوفان؟ جی، خدشہ ہے کہ بحیرہ عرب میں سمندری طوفانوں کی شدت اور تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں اس کی جھلک دیکھی بھی ہے، جیسے 1999، 2007 اور 2010 کے طوفان۔ لیکن سب سے بڑا خطرہ شاید سطح سمندر کا بلند ہونا ہے؟ جی، یہ ساحلی علاقوں کے لیے سب سے بڑا طویل مدتی خطرہ ہے۔ عالمی سطح پر سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے کیونکہ گرم ہونے سے پانی پھیلتا ہے اور گلیشیئر پگھل کر سمندر میں شامل ہو رہے ہیں۔ کراچی میں اس کا کوئی رجحان دیکھا گیا ہے؟ جی، کراچی میں پیمائش کے مطابق سطح سمندر میں سالانہ اوسطاً 1.1 ملی میٹر اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ اگر یہ رفتار بڑھتی ہے یا عالمی پیشگوئیاں درست ثابت ہوتی ہیں تو صدی کے آخر تک سطح سمندر میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نشیبی ساحلی علاقے، خاص طور پر انڈس ڈیلٹا، زیر آب آ سکتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑ سکتی ہے۔ سمندری پانی زمین میں مزید اندر تک جا سکتا ہے، جس سے پینے کے پانی اور زراعت کے مسائل پیدا ہوں گے، اور ساحلی کٹاؤ میں بھی اضافہ ہوگا۔ ساحلی کٹاؤ کی بات آپ نے کی، یہ کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ ساحلی کٹاؤ کا مطلب ہے ساحلی زمین کا لہروں، جوار بھاٹا اور طوفانوں کی وجہ سے کٹ کر سمندر میں بہہ جانا۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، لیکن انسانی سرگرمیوں نے اسے کئی جگہوں پر بہت تیز کر دیا ہے۔ کن انسانی سرگرمیوں نے؟ سب سے بڑا عنصر تو دریائے سندھ سے آنے والے پانی اور مٹی تلچھٹ میں کمی ہے۔ پہلے دریا ہر سال کروڑوں ٹن مٹی لا کر ڈیلٹا بناتا تھا، جو سمندر کے کٹاؤ کا مقابلہ کرتی تھی۔ اب وہ مٹی ڈیموں میں رک جاتی ہے۔ مینگرووز کا کٹ جانا بھی کٹاؤ کو بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ لہروں کی طاقت کو کم کرتے ہیں۔
ساحل کے قریب تعمیرات اور ڈریجنگ، سمندر کی تہہ سے مٹی نکالنا بھی کٹاؤ کا باعث بنتے ہیں، اور اب سطح سمندر میں اضافہ اس مسئلے کو مزید سنگین بنا رہا ہے۔ پاکستان میں کون سے علاقے کٹاؤ سے زیادہ متاثر ہیں؟ انڈس ڈیلٹا کے کئی علاقے جیسے کیٹی بندر اور شاہ بندر شدید کٹاؤ کا شکار ہیں۔ وہاں کئی بستیاں سمندر برد ہو چکی ہیں۔ بلوچستان میں بھی پسنی، جوانی اور ڈمچ جیسی جگہوں پر کٹاؤ کے مسائل رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کٹاؤ کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے مختلف انجینئرنگ اور انتظامی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سخت طریقے ہیں، جیسے سمندر کے ساتھ کانکریٹ کی دیواریں بنانا، سی والز، یا پتھروں کے پشتے بنانا، گروئنز یا رپ ریپ، جو لہروں کو توڑتے ہیں یا ریت کو روکتے ہیں۔ اور نرم طریقے؟ نرم طریقوں میں شامل ہے باہر سے ریت لا کر ساحل پر ڈالنا، بیچ نرشمنٹ، ساحلی پودے خاص طور پر مینگرووز لگانا، ریت کی ٹیلوں کو مستحکم کرنا، یا پھر ساحل کے قریب تعمیرات پر پابندی لگانا، سیٹ بیک لیمٹس، تاکہ کٹاؤ سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکے۔ یہ مہنگے نہیں ہوتے؟ جی، خاص طور پر سخت انجینئرنگ کے طریقے بہت مہنگے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے ماحولیاتی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ نرم طریقے اکثر زیادہ پائیدار سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، اور آلودگی کا مسئلہ، خاص طور پر کراچی کا ذکر بار بار آتا ہے، یہ کتنی شدید ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان کے ساحلی علاقوں میں آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور کراچی اس کا مرکز ہے۔ آلودگی کی کئی اقسام ہیں۔ صنعتی فضلہ ہے، گھریلو سیوریج ہے، ٹھوس کچرا ہے، جہازوں سے تیل کا رساؤ ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا حصہ گھریلو سیوریج کا ہے۔ اندازہ ہے کہ کراچی شہر سے روزانہ تقریباً 550 ملین گیلن سیوریج پیدا ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ تر حصہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے براہ راست سمندر میں یا لیاری اور ملیر ندیوں کے ذریعے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ صنعتی فضلہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کراچی میں ہزاروں صنعتی یونٹ ہیں اور ان میں سے بہت کم کے پاس ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں۔ ان کا زہریلا پانی بھی سمندر میں جا رہا ہے۔ اور ٹھوس کچرا؟ کراچی روزانہ ہزاروں ٹن ٹھوس کچرا پیدا کرتا ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ خاص طور پر پلاسٹک، نالوں اور ندیوں کے ذریعے بہہ کر سمندر میں پہنچ جاتا ہے، جو سمندری حیات کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ بندرگاہوں پر جہازوں کی آمد و رفت اور تیل کی لوڈنگ ان لوڈنگ سے بھی تیل کی آلودگی کا خطرہ رہتا ہے۔ اس آلودگی کے نتائج کیا ہیں؟ نتائج بہت سنگین ہیں۔ سمندری حیات پر تباہ کن اثرات پڑتے ہیں، مچھلیوں کے ذخائر کم ہوتے ہیں، کورل اور مینگروف متاثر ہوتے ہیں۔ انسانی صحت پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاص طور پر ساحلی آبادیوں میں جلدی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں عام ہیں۔ آلودہ پانی میں نہانا یا آلودہ مچھلی کھانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ساحلوں کی تفریحی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اس آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات ناکافی ہیں؟ اقدامات تو کیے گئے ہیں۔ قوانین موجود ہیں، جیسے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ، پیپا اور نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز (NEQS). انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز (EPAs) بھی قائم ہیں۔ کراچی میں کچھ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی ہیں، لیکن ان کی مجموعی صلاحیت شہر کی ضرورت سے بہت کم ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت ہے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی۔ صنعتی یونٹس کو پابند کیا جائے کہ وہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں۔ سیوریج ٹریٹمنٹ کی صلاحیت کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھوس کچرے کو جمع کرنے اور اسے سائنسی طریقے سے ٹھکانے لگانے کا نظام بہتر بنانا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر عوام میں شعور اجاگر کرنا ہوگا کہ وہ کچرا کم پیدا کریں، دوبارہ استعمال کریں اور ری سائیکل کریں۔ 3 R's۔ بندرگاہوں پر بھی آلودگی کنٹرول کے بین الاقوامی معیارات مارپول پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ یہ ساری باتیں سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ ساحلی علاقوں کو بے وقت بہت سے پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے، ماحولیاتی بھی، معاشی بھی، سماجی بھی، اور یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان سب کو الگ الگ حل کیا جا سکتا ہے؟ یہی اصل نقطہ ہے۔ ان مسائل کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر حل کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ شاید ناممکن ہے۔ ماہی گیری کا مسئلہ آلودگی اور مینگروف سے جڑا ہے۔ کٹاؤ کا مسئلہ دریا کے بہاؤ اور موسمیاتی تبدیلی سے جڑا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کا اثر ماحولیات پر پڑتا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل ایک مربوط اور جامع نقطہ نظر میں ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں مربوط ساحلی انتظام یا انٹیگریٹڈ کوسٹل مینجمنٹ (ICM) کا تصور ابھرا ہے اور اسے اپنایا جا رہا ہے۔ یہ ICM کیا ہے؟ ICM ایک ایسا مسلسل اور متحرک عمل ہے جس میں ساحلی علاقے کے تمام وسائل اور سرگرمیوں جیسے ماہی گیری، سیاحت، شہری ترقی، بندرگاہیں، تیل اور گیس کی تلاش،
تحفظ ماحول وغیرہ کو پائیدار ترقی کے اصولوں کے تحت منظم کیا جاتا ہے۔ اس میں تمام متعلقہ فریقین یعنی حکومتی ادارے، نجی شعبہ، مقامی کمیونٹیز، سائنسدان سب کی شمولیت ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف استعمالات کے درمیان توازن قائم کیا جائے، تنازعات کو کم کیا جائے، وسائل کا استعمال پائیدار ہو اور ماحولیاتی نظام کی صحت کو یقینی بنایا جائے۔ کیا پاکستان میں اس قسم کی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ جی، کوششیں ہوئی ہیں۔ IUCN نے 2011 میں حکومت اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے پاکستان کے لیے ایک ICM پلان کا مسودہ تیار کیا تھا۔ اسی طرح MFF مینگرووز فار دا فیوچر پروگرام کے تحت ایک قومی حکمت عملی اور ایکشن پلان NSAP بھی بنایا گیا تھا، جو ICM کے اصولوں پر مبنی ہے۔ لیکن کیا ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ عمل درآمد ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ساحلی علاقوں کے انتظام کے لیے بہت سے ادارے ذمہ دار ہیں، وفاقی بھی، صوبائی بھی، مقامی بھی۔ ان کے اختیارات اکثر اوورلیپ کرتے ہیں اور ان میں آپس میں ہم آہنگی اور رابطے کی کمی ہوتی ہے۔ تو ICM کا مقصد اسی ہم آہنگی کو پیدا کرنا ہے؟ جی بالکل، ICM کا بنیادی مقصد ہی مختلف شعبوں، مختلف حکومتی سطحوں اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، تاکہ ایک مشترکہ ویژن اور متفقہ حکمت عملی کے تحت کام کیا جا سکے۔ یہ کوئی ایک دفعہ کا منصوبہ نہیں، بلکہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے، جس میں منصوبہ بندی، عمل درآمد، نگرانی اور پھر نتائج کی روشنی میں دوبارہ منصوبہ بندی شامل ہے۔ تو آج ہم نے پاکستان کے ساحلی اور سمندری وسائل کا ایک کافی تفصیلی جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں جغرافیائی طور پر کتنا تنوع ہے، کتنی بھرپور قدرتی دولت اور حیاتیاتی تنوع موجود ہے، مینگروو سے لے کر ویل، ڈولفن، کچھوؤں اور کورل تک۔ ہم نے ماہی گیری جیسے اہم معاشی وسائل کی بات کی جو لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم نے ان وسائل کو درپیش سنگین چیلنجز کو بھی دیکھا۔ حد سے زیادہ ماہی گیری، آلودگی، ساحلی کٹاؤ، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور مینگرووز جیسے اہم مسکن کی تباہی۔ جی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان پیچیدہ اور آپس میں جڑے ہوئے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک الگ تھلگ نہیں بلکہ ایک مربوط، جامع اور پائیدار نقطۂ نظر یعنی انٹیگریٹڈ کوسٹل مینجمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ تصویر ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے یہ ساحلی اور سمندری وسائل ہمارے لیے ایک بہت بڑا قومی اثاثہ ہیں۔ بالکل، اور ان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ہم آج ان کے بارے میں کیا فیصلے کرتے ہیں اور ان پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا ایک نقطہ ہو۔ پاکستان کے ساحل پر معاشی ترقی کی بہت باتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر گوادر پورٹ اور سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ معاشی ترقی اس طرح سے حاصل کریں کہ ہم ماضی کی ماحولیاتی غلطیوں کو نہ دہرائیں اور اس قیمتی اور حساس ساحلی ماحول کو بھی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھ سکیں؟ یہ بلا شبہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے جس پر بہت سنجیدگی سے غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔